نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من اناب اليه صدق الله العظيم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا خالق بھی ہے اور ہمارا مالک بھی۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت بغیر کسی وقفے کے بے حد لا تعداد درود و سلام آقائے نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے صدقے میں اللہ تعالی عز و جل نے ہمیں اپنا غوث عطا فرمایا۔ انتہائی عزت کے لائق قبلہ شاہ صاحب اور معزز اور محترم اور محتشم سامعین، غالباً اگر یہ بات سچی ہو تو فلیکس کے لحاظ سے یہ آج پہلی آپ کی محفل پاک ہے، تو مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے تعلیمات غوث اعظم۔ لیکن صرف چند جملوں میں سیدی غوث اعظم کا تعارف اور اس کے بعد قبلہ شاہ صاحب کی گفتگو کی تائید پر ایک بات کر کے اپنے عنوان کی طرف آ جاؤں گا۔ لقب محی الدین اور نام ہے عبدالقادر، ایران کے قصبہ جیلان میں یکم رمضان المبارک 470 ہجری کو سید گہرانے میں آپ کی ولادت باسعادت ہے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ 18 برس جیلان میں گزارے، پھر تحصیل علم کے لیے بغداد تشریف لائے، 9 برس بغداد میں پڑھا، 25 برس بغداد کے ویرانوں، بیابانوں اور جنگلوں میں مجاہدات اور ریاضات کی، اور پھر مسند درس و تدریس و افتاء پر متمکن ہوئے، اور 34 برس سرزمین بغداد پر علم و عرفان اور روحانیت کے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ 91 برس کی عمر مکمل کر کے خود تو لحد میں تشریف لے گئے، لیکن قیامت تک اپنا فیض دنیا کو دے کر گئے۔ اور فیض ایسا ہے کہ جو دسترخوان بغداد میں بچھا تھا اس کے طول و عرض کا عالم یہ ہے کہ آج تقریباً 900 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، لیکن دنیا آج بھی آپ کے دسترخوان سے ہر ماہ کی 10 تاریخ کو مختلف رنگوں کے، مختلف
ذائقوں کے لنگر کھا رہی ہے اور قیامت تک کھاتی رہے گی۔ یہ آپ کا مختصر سا تعارف ہے۔ اور قبلہ شاہ صاحب نے جو باتیں فرمائی اس پر صرف ایک بات عرض کرتا ہوں۔ جب آپ بغداد تشریف لائے تو اس وقت بغداد میں حضرت شیخ حماد بن مسلم بن محمد رضی اللہ تعالی عنہم علم، عرفان، روحانیت کے اعتبار سے سارے بغداد میں آپ کے نام کا ڈنکا بجتا تھا، اور کوئی آپ کے پائے کا عالم بغداد میں نہیں تھا، زہد میں بھی کوئی آپ کے پائے کا نہیں تھا۔ شیخ حماد بن مسلم بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک دن سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عالم شباب میں حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالی عنہ کی ارادت کے لیے تشریف لائے، اور سلسلہ سہروردیہ کے بانی حضرت شیخ ابو نجیب سہروردی رحمت اللہ علیہ بھی حضرت شیخ حماد کے دیدار کے لیے آئے ہوئے تھے، اور تقریباً مختلف کتب میرے پاس موجود ہیں حوالہ جات کے لیے کہ 80 کے قریب بغداد شریف کے نامور علماء، فضلاء اور اولیاء حضرت شیخ حماد کی بارگاہ میں موجود تھے۔ رات ہوئی، عشاء کی نماز کے بعد حضرت شیخ حماد اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ یہ سارے اولیاء مسجد شیخ حماد میں عبادت میں مصروف ہو گئے۔ رات کا ایک پہر گزرا تو حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالی عنہ کے کمرے سے گنگناہٹ کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، اور یہ سلسلہ سحری تک جاری رہا۔ ایک رات گزری، اگلا دن گزرا تو اگلی رات پھر یہی منظر، تیسری رات آئی تو پھر یہی منظر گنگناہٹ کا۔ تو اب حضرت شیخ ابو نجیب سہروردی رحمت اللہ علیہ نے سبھی کی محفل میں بیٹھ کر کہا کہ شیخ حماد اتنے بڑے عالم ہیں اور اتنے بڑے زاہد ہیں کہ کسی کی جرأت نہیں ہے ان سے سوال کر سکے۔ ہاں، یہ جو ایک نوجوان ہے نا جس کا نام عبد القادر ہے، یہ ان سے سوال کر سکتے ہیں۔ سبھی نے بالاتفاق حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ پوچھئے کہ یہ رات کمرے سے گنگناہٹ کی جو آوازیں آتی ہیں یہ کیا ہے؟ اب سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ لیا کہ یہ رات کو آپ کے کمرے سے جو گنگناہٹ کی آوازیں آتی ہیں یہ کیا ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، میرے 12,000 مرید ہیں۔ حضرت شیخ حماد فرما رہے ہیں میرے 12,000 مرید ہیں، میں ہر رات اپنے ہر مرید کا نام لے کر اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ یہ جو گنگناہٹ کی آوازیں ہیں نا، یہ میں اپنے مریدوں کے نام پکار رہا ہوتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہر مرید کا نام لے کر اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ اب آپ فیصلہ اپنے کرنا ہے، شیخ حماد کتنے بڑے ہوں گے؟ 12,000 نام ذہن میں ازبر ہیں، 12,000 مرید نگاؤں میں ہیں، 12,000 مریدوں کا تعلق اتنا مضبوط ہے کہ ہر رات ان کا نام لے کر اللہ سے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ اب یہ کوئی کہانی اس وقت کی نہیں ہے جب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند پر متمکن ہو چکے تھے، یہ عالم شباب کی بات کرنے لگا۔ ابھی آپ ریاضات اور مجاہدات میں تھے،
اب آپ نے آگے سے یہ بات سن کر پتہ ہی کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا شیخ حماد تو 12,000 مریدوں کی بات کرتے ہیں نا، میں اپنے مریدوں کی سات نسبتوں تک، میرا مرید، میرے مرید کا مرید، میرے مرید کے مرید کے مرید کا مرید، اس طرح 7 تک آپ نے گنا۔ فرمایا میں نے 7 تک اللہ سے وعدہ لے لیا ہے کہ میری نسبت میں 7 تک اللہ کسی ایک کو بھی جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ اچھا، یہ محفل وہ تھی جس میں حضرت ابو نجیب سروردی موجود تھے، سلسلہ سروردیہ کے بانی۔ جب حضور شیخ عبد القادر جیلانی یہ فرما رہے تھے تو شیخ علی حیتی رحمت اللہ علیہ بھی اس محفل میں موجود تھے۔ انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا حضور ایک بات بتائیے، یہ 7 سلسلوں کے مریدوں کے لیے ہے، آپ کے سلسلے میں جو 7 تک مرید جائیں گے، یا آپ نے یہ قیامت تک کہا ہے؟ اب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ فرمایا نہیں، قیامت تک میرے سلسلے میں بیعت کی یا نہیں کی ہے، جس نے بھی میرا نام لیا اور تھا مسلمان، اللہ سے وعدہ لے چکا ہوں اسے جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ یہ صرف اپنے سلسلے کے مریدوں تک نہیں ہوں، میں نے قیامت تک کے لیے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو میرا نام لیوا ہوگا، میں نے اللہ سے اس کے لیے بھی امان لے لی ہے کہ میں اسے جہنم میں نہیں جانے۔ اس لیے قبلہ شاہ صاحب جو فرما رہے تھے کہ آج بھی آزما کر دیکھ لو، آج بھی آزما کر دیکھ لو، آج بھی ان کا فیضان اسی طرح جاری ہے، اور آج بھی ان کے فیضان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی اور نہ قیامت تک آئے گی۔ جہاں تک ہے آپ کی تعلیمات شریفہ کا تعلق، آپ کی تعلیمات میں سب سے پہلی تعلیم ہے ظاہر اور باطن کی پاکیزگی۔ یہ آپ کی تعلیمات میں سب سے پہلی تعلیم ہے۔ دیکھیے، آپ مادر زاد ولی تھے، ماں کے شکم سے اللہ کے ولی بن کر آئے تھے، عبادت کے ذریعے نہیں بنے، ریاضت کے ذریعے نہیں بنے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ آپ کہیں کہ عبادت اور ریاضت کے ذریعے آپ ولی بنے، آپ اپنی ماں کے شکم سے ولی بن کر آئے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ خود فرماتی ہیں، عبد القادر میرے پیٹ میں تھا تو مجھے پتا تھا کہ یہ اللہ کا بہت مقرب ترین بندہ ہے۔ کسی نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرماتی ہیں جب یہ میرے پیٹ میں تھا مجھے چھینک آتی، میں چھینک پر کہتی الحمدللہ، تو یہ میرے پیٹ کے اندر سے کہتا تھا یرحمک اللہ، اور یہ جواب میں خود سنتی تھی۔ میں چھینک پر الحمدللہ پڑھتی، یہ میرا بیٹا پیٹ سے کہتا تھا یرحمک اللہ۔ فرماتی ہیں مجھے اس وقت پتا تھا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا مقرب بندہ ہے۔
ماں کے پیٹ سے ولی کامل بن کر آئے تھے. اور پھر فرماتی ہیں ابھی عبد القادر میرے پیٹ میں تھا، ہر رات کبھی کوئی ولی آتا، کبھی کوئی نبی میرے خواب میں آتا اور آ کر مجھے مبارکیں دیتا کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تمہیں وہ بیٹا دے رہا ہے جو زمانے میں یکتا ہوگا، کوئی اس کا ثانی نہیں ہوگا. پھر دنیا میں تشریف لائے تو یکم رمضان تھا. سارا دن، پہلے دن دنیا میں تشریف لاتی سارا دن دودھ نہیں پیا، اور زندگی کا پہلا دن ہے دنیا میں اور پہلے دن ہی روزہ رکھا ہوا ہے. ظاہر اور باطن کی پاکیزگی پر کتنا دھیان تھا. ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آئے اور پہلے دن روزے کی حالت میں. پھر خود فرماتے ہیں، سوال کیا گیا آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں یا آپ اللہ کے غوث ہیں؟ آپ سے یہ پوچھا گیا. فرمانے لگے میری عمر اس وقت 4 برس تھی جب مجھے مکتب میں داخل کروایا گیا. مجھے مکتب میں داخل کروایا گیا، میری عمر 4 سال تھی. اچھا، جب میں گھر سے مکتب جانے کے لیے چلتا نا تو میرے ساتھ کچھ غائب لوگ ہوتے تھے، ایسے لوگ ہوتے تھے جنہیں میں دیکھ رہا ہوتا تھا 4 سال کی عمر میں، لیکن کسی اور کو دکھائی نہیں دیتے تھے. اور جب میں مکتب میں داخل ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے بچوں جگہ دے دو، اللہ کا غوث آ گیا ہے. میں 4 سال کی عمر کا تھا، اس وقت مجھے پتا چل گیا تھا کہ میں اللہ کا غوث ہوں. پھر فرماتے ہیں یہ سلسلہ میرے ساتھ چلتا رہا، پھر وہ لوگ غائب ہو گئے، پھر مجھے دوبارہ نظر نہیں آئے، اور پھر 40 سالوں کے بعد میں نے ان کو ملک شام میں دیکھا تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ جو میرے ساتھ چلتے تھے، مجھے مکتب چھوڑنے جاتے تھے اور بچوں کو کہتے تھے اللہ کا غوث آ گیا ہے، یہ کوئی عام نہیں تھے، یہ شام کے ابدال تھے. معلوم ہے کہ میں اللہ کا غوث ہوں، پتا ہے کہ میں اللہ کا غوث ہوں، لیکن اس کے باوجود ریاضات وہ کی، مجاہدات وہ کیے کہ آج کا کوئی پیر تصور بھی نہیں کر سکتا. 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور یہ صرف میرے اور آپ کے سبحان اللہ کہنے کی کہانی نہیں ہے. ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ایسا نہیں ہوا ہے کہ صوفے پر بیٹھ گئے، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی، پڑھتے تھک گئے تو نیچے بیٹھ گئے. اچھا، نیچے تھک گئے تو کسی بیڈ پر آ گئے، بیڈ پر تھک گئے تو پھرتے پھرتے صحن میں نکل گئے، صحن میں تھک گئے تو باہر چلے گئے. ایسا نہیں ہوا ہے. یہ 40 سال کیسے گزارے؟ خود فرماتے ہیں ہر رات 1 پاؤں پر کھڑا ہو کر 1 قرآن ختم کیا کرتا تھا. یہ نہیں ہے کہ یوں گزارے جس طرح ہم گزارتے ہیں راتیں. ہم شب بیداری کرتے ہیں شب قدر میں، اچھا پہلے خطاب سنتے ہیں، پھر تھوڑے نوافل پڑھ لیے، پھر قبرستان چلے گئے، پھر ذرا گلیوں میں گھوم لیا، پھر سحری کے وقت آ کر صلاۃ و تسبیح پڑھ لی، پھر گپ شپ لگائی اور پھر جا کر روزہ رکھ لیا. ایسا نہیں ہے. فرماتے ہیں 1 پاؤں پر کھڑا ہو کر ہر رات 1 قرآن مکمل کرتا رہا. اور ایک شب ایسی آئی جب 39 سال مجھے گزر گئے اس طرح، تو میرے نفس نے کہا عبد القادر اتنی آزمائش میں نہ ڈال، اتنی مہربانی کر آج رات سو جا. 39 سال ہو گئے تو نے مجھے سونے نہیں دیا، اچھا آج 1 رات سو جا. فرماتے ہیں میں نے وضو کیا،
عشاء کی نماز پڑھی اور نفس نے مجھے کہا تھا آج رات سو جا. فرماتے ہیں میں نے کیا کیا، جس حجرے میں ٹھہرا ہوا تھا اس کے بالا خانے میں جانے کے لیے لکڑی کی سیڑھی لگی ہوئی تھی. میں نے سیڑھی کے ڈنڈے گن لیے پائیدان، اور درمیان میں کھڑا ہو گیا پائیدان پر کھڑا ہو گیا درمیان میں. نیچے سے بھی اتنے پائیدان چھوڑ دیے، اوپر سے بھی، اور درمیان میں سیڑھی پر کھڑا ہو کر ایک پاؤں پر جس رات نفس نے کہا عبد القادر سو جا، فرماتے ہیں سیڑھی پر کھڑے ہو کر اس رات میں نے 3 قرآن ختم کیے. بغداد کے بیابانوں میں تھے، پیاس کی شدت لگی. نفس نے کہا عبد القادر ٹھنڈا پانی پلا دے. حاطب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور پانی کا کٹورا پیالہ سامنے آ گیا. اب چونکہ کئی دنوں سے پیاسے تھے اور مجاہدے میں تھے، اب نفس نے ہاتھ پانی کی طرف بڑھانے کی میں جلدی کر دی. اب ہاتھ جب بڑھنے لگا اپنے ہاتھ کو روک لیا، کہا یہ طلب میری نہیں، یہ نفس کی ہے. اور عبد القادر نے تو نفس کو ہی تو مارنا ہے. اپنا ہاتھ روک لیا. پانی نہ ٹھنڈا نہ گرم. کیا کیا؟ 1 سال پانی نہیں پیا. 1 پورا سال پانی نہیں پیا. ہم 15 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں نا، شام کو ہمارے دسترخوان پر پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، چپس ہے، ہمارے فروٹ چاٹ ہوتا ہے، ویسے سادہ فروٹ ہوتا ہے، اس کے بعد دہی بڑے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے دسترخوان پر پانی ہوتا ہے، کھجوریں ہوتی ہیں. اب ہم روزہ کھولتے ہیں، کیا اتنے لذیذ چیزیں موجود ہیں دسترخوان پر، 1 کھجور بمشکل کھاتے ہیں. سنت کی تکمیل کے لیے 3 کھجوریں بھی نہیں کھاتے. 1 کھجور بمشکل کھا کر 15 گھنٹے کی پیاس کے لیے ہمارا اگلا ہاتھ پانی کی طرف بڑھتا ہے. ہم سب سے پہلے پانی پیتے ہیں. کوئی مائی کا لال شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح مجاہدہ کر کے دکھائے تو صحیح. پانی کا مطالبہ نفس نے کیا. 18 گھنٹے نہیں، 24 گھنٹے نہیں، 72 گھنٹے نہیں، 360 دن اپنے نفس کو پانی نہیں پینے دیا. نفس کشی کی. آرام سے چاہتے، سیدوں کا بیٹا تھا نا، سادات کا بیٹا تھا، باپ کا ایک مقام تھا، مانا ہوا. دوسری طرف نانا اتنی اپروچ کا مالک تھا کہ روحانیت کے اوپر جا رہے تھے. شیخ عبد القادر جرجانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، میرے پاس کتاب موجود ہے، کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے والد گرامی کو دیکھا گیا. ایک مرتبہ جیلان سے اٹھے اور پھر لوگوں نے دیکھا کہاں ہیں، وہ آسمان پر ہیں. اس باپ کا بیٹا ہے. چاہتے تو مسند پر آرام سے بیٹھ جاتے، مسند پر آرام سے نہیں بیٹھے. 25 سال بیابانوں میں ریاضت کی ہے، 25 سال مجاہدے کیے ہیں. نفس کو اتنا مارا کہ پھر نفس ختم ہو گیا اور وجود شیخ عبد القادر جیلانی اس طرح باقی رہا کہ آج لاد میں تشریف فرما ہے. لیکن کوئی پکارنے والا پکار کر دیکھے، اس کی پکار کے بعد اگر عبد القادر جیلانی نہ آئے، اللہ کی قسم میری گردن اڑا کر رکھ دے. شرط ہے کوئی پکارنے والا ہونا چاہیے. اس طرح مجاہدے کیجیے اور ریاستیں کی. اب تعلیمات کیا ہیں؟ تعلیمات، سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ ظاہر اور باطن کی پاکیزگی. ہم اپنے ظاہر پر کتنی محنت کرتے ہیں،
ہر دوسرے دن غسل، گرمیوں میں صبح و شام غسل، اپنے سر میں شیمپو لگاتے ہیں، اپنے بالوں میں تیل لگاتے ہیں، سنوارتے ہیں، بناتے ہیں، اپنے وجود پر مٹی ایک ذرہ بھی نہیں رہنے دیتے۔ آپ کی تعلیمات یہ ہیں کہ جتنا ظاہر کو دھویا جاتا ہے اس سے 10 گنا زیادہ باطن کو دھویا جائے، اس سے 10 گنا زیادہ باطن کو دھویا جائے۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اب ذرا دیکھ رہا تعلیم اور انداز تعلیم دیکھنا۔ اس نے کہا حضور نماز پڑھتا ہوں، مجھے تو انوار و تجلیات نظر نہیں آتے نماز کے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو السلام علیکہ ایھا النبیو کہہ کر آگے اتنی دیر تک جاتا ہی نہیں ہوں جتنی دیر تک رسول اللہ کی طرف سے سلام کا جواب کانوں سے سن نہیں لیتا۔ یہ آپ نے فرمایا ہے، الفتح الربانی کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کوئی ایسی نماز پڑھی نہیں جب میں تشہد پڑھتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبیو کہہ کر رک جاتا ہوں، حضور کی طرف سے سلام کا جواب آتا ہے، پھر آگے پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ۔ اس نے کہا میرے اوپر تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا، انوار و تجلیات کی یہ بارش مجھے تو نہیں دکھائی دیتی۔ اچھا اب آپ دیکھنا، آپ سمجھا کیسے رہے۔ ایک گدلا شیشہ منگوا لیا، ایک شیشہ گدلا منگوا لیا، اب اس کو کہا اپنا چہرہ دیکھ، اس نے گدلے شیشے کے سامنے کھڑا ہوا، اس نے کہا چہرہ تو نظر نہیں آ رہا مجھے اس آئینے میں۔ فرمایا یہ آئینہ ہے؟ تو نے آئینہ کہا جی آئینہ تو ہے۔ کہا پھر چہرہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اس نے کہا جی چہرہ اس لیے نہیں نظر آ رہا کہ گدلا ہے، اس پر گرد و غبار پڑی ہے، یہ گرد و غبار اگر ہٹائی جائے گی تو میرا چہرہ نظر آئے گا۔ تو فرمایا پھر ظاہری وجود سے جس طرح غبار ہٹاتا ہے اپنے باطن کی غبار کو ہٹا، تجھے اللہ بھی نظر آئے گا، رسول بھی نظر آئے گا۔ تعلیمات غوث اعظم یہ ہے کہ اپنے باطن پر بھی اتنا ہی دھیان دو جتنا اپنے ظاہر پر دیتے ہو، بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ اپنے باطن پر دو۔ سخی اتنے بڑے تھے کہ ایک مرتبہ ایک ڈاکو نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی کے آستانے پر آنے والا کوئی سائل خالی نہیں جاتا، من مانگی مرادیں ملتی ہیں، کوئی بھوکا کبھی بھوکا نہیں رہا، کوئی سائل کبھی محروم نہیں گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے آستانے پر بہت دولت ہے، بہت دولت۔ آ گیا نظریہ لے کر کہ یہاں ڈاکہ ڈالتا ہوں۔ اب جس حجرے میں آپ قیام فرماتے اس حجرے میں داخل ہوا، سارے حجرے کا چکر کاٹا تو حیران رہ گیا کہ جو صبح مسند پر بیٹھ کر سارے بغداد میں خیرات بانٹتا اس کے اپنے گھر تو کچھ بھی نہیں ہے، اس حجرے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حیران رہ گیا کہ یار یہ کمال ہے کہ صبح مسند پر بیٹھتے ہیں، شام تک خیرات دیتے ہیں، ہر بھوکے کو کھانا ملتا ہے، ہر پیاسے کو پانی ملتا ہے، ہر سائل کو اس کی منہ مانگی مراد ملتی ہے، اور یہ عجیب تماشا ہے کہ اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ پلٹ کر جانے لگا تو حضور شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانی طور پر اس کے ارادوں سے مطلع ہو گئے۔ اب جب جانے لگا نا تو اس کی بینائی سلب کر لیا، آپ نے اسے اندھا کر دیا۔ اب رک گیا، اب نہ اس کو آگے نہ پیچھے کچھ بھی نظر نہ آئے۔ اب سوچے کہ کروں کیا؟ تو آپ نے کہا عبد القادر جیلانی کے آستانے کے یہ خلاف ہے کہ کوئی یہاں آئے اور خالی چلا جائے۔ یہاں ارادے نہیں دیکھے جاتے، یہاں صرف دیکھا جاتا ہے آیا ہے یا نہیں آیا، صرف یہ دیکھا جاتا ہے آیا ہے یا نہیں آیا۔ اور میں اس پر حوالے دکھا سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک بندے نے آپ سے سوال کیا محفل میں جب آپ درس دے رہے تھے، اسے کہا جی
ایک تو ہے کہ کوئی آپ کے عقیدت رکھتا ہے، کوئی آپ سے محبت رکھتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ خلوص رکھتا ہے. اگر کسی نے خلوص، عقیدت و محبت کے بنا آپ کا نام لے لیا، اس کے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کا بھی ضامن ہوں. فرمایا اس کا بھی ضامن ہوں. اب فرمایا جو ہمارے در پر آئے خالی چلا جائے یہ نہیں ہو سکتا. اب حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ فرمایا اور اٹھ کر اس ڈاکو کی طرف چلے جو ڈاکہ ڈالنے آیا تھا. اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی اور کسی کہنے والے نے کہہ دیا فلاں علاقے کا قطب مر گیا ہے. فرمایا چلو بات بن گئی، یہ خالی چلا تھا، ہم اسے قطبیت دے دیتے. یہ آیا تھا نا ہمارے استانے پر، یہ خالی چلا تھا، چلو اس کو قطبیت دے دیتے ہیں. یہ تو نہ کہے نا کہ عبد القادر کے آستانے سے ملا کچھ نہیں. اچھا، اس بندے نے آواز دی اور یہ جو ہے نا یہ بیٹھا ہوا تھا، پکڑا اور کہا آنے والے آ جا یہ قطب لے جا. وہ زاروں قطار رونے لگا، کہنے لگا میں تو ڈاکو ہوں، میں تو رازن ہوں، میں تو چوری کرنے آیا تھا. فرمایا جب میری دہلیز سے باہر تھا تو ڈاکو تھا، اب میری دہلیز کے اندر آ گیا، اب تو ڈاکو نہیں ہے، اب تو وقت کا قطب ہے. تعلیمات سخاوت اس عالم کی تھی. پھر آپ کی تعلیمات میں یہ بھی تعلیم ہے کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا. آج ہمارے بازاروں سے برکت کیوں اٹھی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیاق کے اندر یہ روایات ایک نہیں متعدد روایات موجود ہیں، جس رزق پر جھوٹ بولا جائے اس رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے. میرے آقا نے فرمایا تم جھوٹ بول کر سامان تجارت تو بیچ لو گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، برکت ختم ہو جائے گی، برکت نہیں رہے گی. آج ہمارے بازاروں میں برکت نہیں ہے. آج بازاروں سے برکت اٹھنے کا سبب کیا ہے؟ کہ جھوٹ ہے. آج گھروں میں برکت نہیں ہے، کیا سبب ہے؟ جھوٹ. جھوٹ سب سے بڑا سبب ہے برکت کے اٹھ جانے کا. اب گھروں میں برکت نہیں ہے تو کیوں؟ جھوٹ کی وجہ سے برکت نہیں ہے. آپ آزما کر دیکھ لیں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، دو باتوں کی قسم اٹھا لیں، حرام کا لقمہ گھر نہیں لانا، جھوٹ نہیں بولنا. آپ آج کہتے ہیں نا میرا 70,000 پر گزارا نہیں ہوتا، اللہ کی عزت کی قسم 17,000 پر بھی اچھا گزارا ہوگا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کثرت پر نہیں مانتا، اللہ کثرت کو نہیں مانتا، اللہ برکت کو مانتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کثرت کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ سے، اللہ سے تعلق ہے برکت کا. برکت کس میں ہوتی ہے؟ برکت ہمیشہ تھوڑی چیز میں ہوتی ہے. برکت حدیبیہ کا مقام ہے، صحابہ کرام کی تعداد 1500 ہے، پانی ختم ہو گیا. صحابہ نے عرض کیا حضور جانور پیاسے، وضو کرنا ہے، پانی پینا ہے، پانی نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا کوئی پانی؟ کہا کسی کے پاس نہیں ہے. اچھا برتنوں کے تہ خانے میں، تہ میں تو لگا ہوگا نا؟ جی لگا ہے. سارے صحابہ کے پاس پانی کے جو برتن تھے ان سب کو نچوڑا گیا تو چند گھونٹ پانی اکٹھا ہوا. سرکار نے فرمایا اسے ایک برتن میں ڈال کر لے آؤ میرے پاس. اب لایا گیا، حضور نے اس میں اپنا دست مبارک رکھ دیا. اب سرکار نے کیا کیا؟ سرکار نے فرمایا یا اللہ اس پانی میں برکت دے دے. سرکار نے دعا کیا کہ یا اللہ اس پانی میں برکت دے دے. اب ہوا کیا؟ صحابہ کہتے ہیں ایسے لگتا تھا حضور کی 5 انگلیوں سے 5 چشمے رحمت کے بہ رہے ہیں. 1400 صحابہ نے وضو کیا، 1400 صحابہ نے مشقیں بھری، 1400 صحابہ نے سواریوں کو پانی پلایا، 1400 صحابہ نے پانی جی بھر کر پیا، اور پھر سرکار نے ہاتھ اٹھایا، جتنا پانی پہلے تھا اتنا ہی رہ گیا. اب جو صحابی یہ روایت کر رہے ہیں نا، ان سے پوچھا گیا تعداد کتنی تھی؟ اب صحابی کے ادب کا جواب سننا. کہا تعداد تو 1500 تھی، لیکن اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی پھر بھی پورا ہو جانا تھا.
اللہ کے ہاں کثرت نہیں، اللہ کے ہاں برکت کا تعلق۔ اب ہمارے کاروبار سے برکتیں کیوں اٹھی ہیں؟ ہمارے رزق سے برکتیں کیوں اٹھی ہیں؟ ہمارے گھروں سے برکتیں کیوں اٹھی ہیں؟ ہمارے بازاروں سے برکتیں کیوں اٹھی ہیں؟ ہر بندہ اپنے اپنے مقام پر معذرت کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کیا ہیں؟ جھوٹ نہیں بولنا۔ اچھا، ایک تو ہے نا عام حالات میں، اب دیکھیے میرے شیخ نے کہا سچ بولنا سکھایا۔ جیلان سے چلے بغداد تعلیم لینے کے لیے، اب ذرا دیکھنا شریعت کی پاسداری۔ والدہ ماجدہ 80 دینار لے کر آئی جو باپ کی وراثت کے تھے، کہا بیٹے یہ لے جاؤ، تمہیں ضرورت پڑے گی خرچ کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے میری اور تمہاری ملاقات اب زندگی میں نہیں ہوگی، یہ تمہارے باپ کی وراثت ہے، لے جاؤ۔ اب شریعت کی تباہ دیکھنا، کہا اماں جان یہ والد گرامی کی کل جائیداد ہے؟ کہا ہاں یہ کل جائیداد 80 دینار ہے۔ تو کہا میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، یہ 80 سارے میرے نہیں ہیں، 40 میرے ہیں، 40 بھائی کے ہیں۔ اتباع شریعت دیکھیے، کہہ سکتے تھے نا کہ یہ 80 مجھے دے دیں، گھر بھائی کا ہے، بھائی گھر میں رہ رہا ہے، اور بھائی گھر میں رہے اور یہ 80 میں لے جاتا ہوں، میں معلوم نہیں کہ واپس لوٹوں گا جیلان میں یا نہیں۔ نہیں، اس موقع پر بھی شریعت کی تباہ کی، 40 دینار لے لیے۔ اب والدہ ماجدہ کو پتا تھا راستے میں جگہ جگہ پر رہزن موجود ہیں، تو اب والدہ ماجدہ نے کیا کیا، بغل کے نیچے 40 دینار سلائی ادھیر کر سلائی کے اندر رکھ کر اوپر پھر سلائی لگا دی۔ اتا تک جو بغداد اور جیلان کے درمیان کا جنگلی علاقہ تھا، اتا تک میں پہنچے تو احمد بدوی جو پورے بغداد کا مانا ہوا ڈاکو تھا، ڈاکوؤں کا سرغنہ تھا، وہ اس قافلے کو لوٹنے کے لیے آ گیا۔ اچھا، خود سردار تھا، خود ایک طرف بیٹھ گیا، اس کے 60 کارندے تھے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے۔ اب انہوں نے قافلے والوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ لوٹتے لوٹتے جب فارغ ہوئے تو دیکھا ایک 18 سال کا بچہ کھڑا ہے آگے۔ بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ ہاں میرے پاس ہے۔ کیا ہے؟ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اب دیکھیں سچ کس مقام پر بول رہے ہیں۔ جہاں ڈاکوؤں سے مال بچانے کے لیے شریعت بھی اجازت دیتی ہے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی یہاں بھی جھوٹ نہیں بول رہے۔ کہا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے کہا پتہ نہیں یہ 18 سال کا نوجوان ہے، مذاق کر رہا ہے، چلا گیا، نہیں پرواہ کی۔ دوسرا آیا، اس نے پوچھا وہی جواب، میرے پاس 40 دینار ہے، وہ بھی چلا گیا، یہ بچہ ہے یہ مذاق کر رہا ہے۔ اب جب سامان لوٹ لیا تو ڈاکو آپس میں تقسیم کرنے لگے، تو سردار پوچھتا ہے سب کو لوٹ لیا؟ کہا سب کو لوٹ لیا۔ او خیال آیا، کہنے لگے ایک بچہ ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس 40 دینار ہیں اور ہمیں لگتا ہے وہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ سردار نے کہا لے آؤ اسے۔ آپ کو لایا گیا۔ سردار کہتا ہے نوجوان تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں۔ کیا 40 دینار؟ سارے ڈاکو حیران ہو گئے۔ اچھا کدھر ہیں؟ اپنا بازو اٹھایا، کہا یہاں سلائی کے اندر ہے۔ اچھا، احمد بدوی نے کہا سلائی ادھیڑی جائے، ادھیڑی گئی، اندر سے 40 پورے کے پورے نکل آئے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، کہتا ہے بچے ایک بات تو بتاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہم نے لوٹ لینے تھے؟ کہا پتہ ہے۔ تو پھر جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ کہا اس لیے کہ جب گھر سے چلا تھا میری ماں نے کہا تھا عبد القادر ایک بات یاد رکھنا، زندگی میں جھوٹ مت بولنا۔ احمد بدوی سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کہتا کتنا بڑا بد نصیب ہوں، یہ ماں کا اتنا تابع دار ہے اور میں اللہ کا اتنا بڑا نافرمان ہوں۔ وہیں توبہ کا فیصلہ کر لیا، وہیں توبہ کا فیصلہ کر لیا، اور جتنا سامان لوٹا تھا کہا جس جس کا لوٹا اسے واپس کر دو، اور میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ جو 60 اس کے کارندے تھے احمد بدوی کو دیکھ کر کہنے لگے ارے ساری عمر گناہ تیرے ساتھ کیا ہے، آج توبہ بھی تیرے ساتھ ہی کریں گے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا پہلا واقعہ تھا
کہ آپ کے دست مبارک پر 61 لوگوں نے سچی توبہ کی، اور یہ 61 کے 61 مستقبل میں اللہ کے سارے ولی بن گئے۔ یہ تعلیمات غوث اعظم کہ ہر حال میں سچ بول۔ پھر تعلیمات غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں سے ایک یہ بھی ہے، غیبت نہیں کرنی۔ اچھا، غیبت کی تعریف سن لیجئے۔ اکثر لوگ کے ذہن میں یہ ہے کہ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی بندے میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا اور اس بندے کے بارے میں لوگوں کے اندر بیٹھ کر عیب بیان کرنا۔ یہ غیبت نہیں ہے، اس کو الزام کہتے ہیں، اس کو بہتان کہتے ہیں۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ ایک بندے میں عیب پایا جا رہا ہے اور آپ اس کے عیب کو اچھالتے پھرتے ہیں، یہ غیبت ہے۔ غیبت کی یہ تعریف ہے۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری زندگی کبھی غیبت نہیں کی۔ آپ کی محفل لگتی، ایک وقت محفل میں 70 ہزار لوگ موجود ہوتے، ایک مرتبہ 70 ہزار لوگ موجود ہوتے۔ کوئی بندہ کسی دوسرے کی شکایت کرنے لگتا، آپ فوراً روک دیتے، اور روک کر کیا ارشاد فرماتے نہیں، فوراً روک دیتے اور روک کر ارشاد کیا فرماتے نہیں، ہم سب کے لیے خیر کی دعا مانگتے ہیں، کوئی بندہ کسی بندے کی شکایت ہم سے مت کرے۔ یہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے۔ پھر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے غریبوں کو کھانا کھلانا۔ غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے یہ شرط نہیں ہے آپ امیر ہوں، آپ کا گھر 10 مرلے کا ہو، باہر ٹائل لگی ہو، اندر جو ہے نا آپ کے باتھ روموں میں ایکسیسریاں جو ہیں وہ 5-5 لاکھ کی لگی ہوں، نہیں۔ باتھ روم کے دروازے کے آگے دروازے کے بجائے اگر کپڑا بھی لٹکا ہو نا، پھر بھی اگر آپ کا پیٹ 2 روٹیوں سے بھرتا ہے، ایک کھا کر گزارا کر لیں، ایک کسی غریب کو کھلا دیں۔ یہ تعلیمات غوث اعظم رضی اللہ۔ اگر ہم صرف اس ایک تعلیم پر عمل شروع کر دیں، ہمارے معاشرے سے کتنے غریب غربت سے نکل سکتے ہیں، کتنے غریب بھوکا سونے سے بچ سکتے ہیں، کتنے لوگ اپنے بچوں کو روتا سلانے سے بچ سکتے ہیں۔ اب سنیے، سیدی شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کے اندر بیابانوں میں مجاہدے میں مشغول ہیں۔ مجاہدے کی وجہ سے بھوک کی شدت اتنی بڑی کہ کھانے کے لیے پاس کچھ نہیں ہے، قریب کوئی ایسا درخت بھی نہیں ہے جس کے پتے کھا لیں۔ اتنے لاغر ہوئے کہ اپنے آپ کو ریت پر گھسیٹ کر ایک مسجد تک لے کر آئے، چلنے کی ہمت نہیں ہے، پاؤں پر کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، کمزوری کی وجہ سے گھسیٹ کر مسجد تک آئے۔ مسجد کے اندر داخل ہوئے اور آ کر مسجد میں بیٹھ گئے کہ شاید کوئی میری کمزوری، میری لاغری، میری بھوک دیکھ کر مجھے کھانا کھلا دے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک نوجوان مسجد میں داخل ہوا، بیٹھا، اس نے اپنا ٹفن کھولا تو ٹفن کے اندر سے گرم کھانے کی ہوائیں نکل رہی۔ اس نے دسترخوان بچھایا۔ اب مسجد میں ایک شیخ عبد القادر جیلانی اور ایک یہ نوجوان ہے، اور کوئی تیسرا بندہ نہیں۔ اس نے دسترخوان لگایا، کھانا کھانا شروع کر دیا، چند لقمے کھائے، پھر اس کا خیال آیا یہ جو بیٹھے ہیں ان کو بھی دعوت دے دو، تو وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے آپ بھی آ جائیں، کھانے میں شامل ہو جائیں۔ اب سیدی غوث اعظم بھوک کی طرف دیکھا تو دھیان آیا، اس نے کہا تو فوراً شامل ہو جاؤ۔ پھر خیال آیا یہ جو فوراً شامل ہونے کی بات ہے نا، یہ تو نفس کہہ رہا ہے۔ آپ نے آپ کو روک لیا، کہا یہ تو نفس کا مطالبہ ہے، آپ نے آپ کو روک لیا، اور کئی دنوں کے بھوکے۔
اچھا جب اس نے بار بار کہا تو آپ قریب چلے گئے، قریب گئے تو اب خیال آیا کہ کھاؤں یا نہ کھاؤں۔ اتنی دیر میں وہ جو نوجوان کھانا لایا تھا نا، وہ نوجوان کہتا ہے کہ آپ کون ہیں اور کدھر کے رہنے والے ہیں، یہاں کیا کرنے آئے؟ فرمایا یہاں میں پڑھنے آیا ہوں۔ اچھا آپ یہاں پڑھنے آئے؟ اچھا تو آپ کدھر پڑھتے ہیں؟ جی میں شیخ حماد الدباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پڑھ رہا ہوں، فلاں فلاں اساتذہ کے پاس پڑھ رہا ہوں۔ اچھا 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 ہے، یہاں ایک جیلان کا بچہ پڑھنے آیا ہوا ہے، اس کا نام ہے عبد القادر، اسے جانتے ہیں؟ وہ نوجوان کہہ رہا ہے جو کھانا لایا۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ خاکسار تیرے سامنے بیٹھا ہے، اسی کو عبد القادر کہتے ہیں۔ وہ نوجوان خوشی سے کھلکھلا گیا، کہنے لگا الحمدللہ آپ بے فکر ہو کر کھانا کھائیے، یہ کھانا آپ کا ہی ہے۔ حضور غوث اعظم حیران ہو گئے، یہ کھانا میرا کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کھانا میرا کیسے؟ اس نے کہا جی میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں، چند دن ہوئے میں بھی بغداد میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، لیکن میں گھر سے جو کچھ خرچہ لایا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ اب جب میں جیلان سے آنے لگا تھا تو آپ کی والدہ ماجدہ نے مجھے 5 دینار دیے تھے کہ میرے بیٹے عبد القادر کو دے دینا۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اب میں بھوک سے مرنے لگا تھا، اور قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی کی جان جانے کا خطرہ ہو تو وہ اتنا کھا سکتا ہے حرام بھی کہ جس سے جان بچ جائے۔ اب آپ کے 5 دینار میرے پاس تھے، میری جان جانے کا خطرہ تھا، آپ کی اجازت کے بغیر اس میں سے 1 دینار کا کھانا یہ میں نے لیا ہے، لہذا یہ کھانا آپ کا ہی، آپ کھائیے۔ اب یہاں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ الحمدللہ میں نے اپنے ذات سے وعدہ کیا تھا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگوں گا، اللہ تیری مہربانی تو نے مجھے کسی سے نہیں مانگنے دیا، کھانا تو میرا اپنا ہے۔ اب آپ نے کھانا تناول فرمایا، کھانا تناول فرما کر فارغ ہوئے تو اس نوجوان نے باقی 4 دینار جیب سے نکالے اور کہا یہ اپنے 4 دینار لے لیجئے۔ اب سخاوت کا عالم دیکھنا، بھوک اتنی ہے جسم کو گھسیٹ کر لائے، ابھی کھانا ملا، اب آئندہ کب ملے گا کوئی امید نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ جو 4 دینار نوجوان نے دیے تھے نا، اس میں سے بھی 3 دینار اس نوجوان کو سخاوت کر دیے، کہا بھائی یہ آپ لے لو، آپ کے پاس کچھ نہیں نہ بچا، یہ 3 آپ لے لو، 1 میں رکھ لیتا ہوں۔ نوجوان حیران رہ گیا کہ جس کے اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ 4 دینار ملے ہیں، ان میں سے بھی 4 میں سے 3 مجھے دے رہا ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ 3 خود رکھ لیتے، 1 مجھے دے دیتے، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا 2 خود رکھ لیتے، 2 مجھے دے دیتے، لیکن نہیں، 3 مجھے دے دیے، 1 خود رکھا۔ اس نے کہا ہاں اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تو ہی عبد القادر جیلانی ہے۔ سخاوت یہ ہے، اس کو سخاوت کہتے ہیں۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم سخاوت بھی ہے۔ تنگ دستی ہو تو پھر بھی سخاوت کرنی ہے، خود کو جتنی مرضی بھوک لگی ہو پھر بھی سخاوت کرنی ہے، خود کو جتنی مرضی ضرورت ہو پھر بھی سخاوت کرنی ہے۔ اور سخاوت کا یہ عالم ہے کہ اگر کسی فقیر نے آ کر کہا نا کہ جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے مجھے یہ چاہیے، تو حجرے میں جاتے لباس اتار کر دے دیتے، اس کو یہ نہیں کہتے کہ یار یہ لباس تو میں نے پہنا ہوا ہے کوئی اور لے لے، نہیں، اس نے کہا یہی لباس لینا ہے، تو اندر جاتے وہ لباس اتارتے اور وہ فقیر کو دے دیتے۔ یہ سخاوت تھی سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شریعت کی اتباع وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، 40 دینار بھائی کے لیے چھوڑ دیے، دنیا میں تشریف لائے تو روزہ رکھا، شریعت کی کتنی اتباع ہے، ساری مدت ردات 2.5 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر آپ کی والدہ ماجدہ نے جان کر بھی آپ کو دودھ پلانے کے لیے لیفٹ چیسٹ کی طرف فیڈنگ کے لیے لگایا ہو، یا انہوں نے
دائیں کے بجائے بائیں چیسٹ کی طرف لگایا ہو تو شیخ عبد القادر نے دودھ پینا شروع کر دیا. اور نہیں، ایسا نہیں ہوا. جب بھی ماں دودھ پلانے کے لیے اپنے سینے کے قریب کرتی تھی، آپ اپنا منہ اسی وقت دائیں طرف کر لیتے تھے، سنت کے مطابق. شریعت کی اتباع کا یہ عالم تھا. اور آپ کی والدہ فرماتی ہیں، میں قسم اٹھا کر کہہ سکتی ہوں، عبد القادر دودھ پیتا تھا، جب میں اس کو اپنے سینے سے دودھ پینے کے لیے لگاتی تھی، اپنے منہ میں نپل اتنی دیر نہیں لیتا تھا جتنی دیر تک بسم اللہ نہیں پڑھ لیتا تھا. کبھی بغیر بسم اللہ کے ماں کا دودھ نہیں پیا. شریعت کی اتباع کا یہ عالم تھا. تعلیمات غوث اعظم یہ ہیں جن کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا. ہم صرف ختم 11ویں پر لگے ہوئے ہیں کہ جی غوث پاک کی 11ویں بہت میٹھی ہوتی ہے، بہت لذیذ ہوتی ہے. غوث پاک کی تعلیمات اس سے بھی زیادہ لذیذ ہیں، اس سے بھی زیادہ پیاری ہیں اگر ان پر عمل کیا جائے. پھر دیکھیے سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے، کلمہ حق علل اعلان کہنا. آج اگر ممبر پر مولوی کہہ دے حکمران غلط ہے تو حکمران کے ماننے والے بعد میں کہتے ہیں مولوی سیاست کرتا ہے، کہتے ہیں یہ نکال دو، یہ بدل دو، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سیاست کر رہا ہے. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے 91 برسوں میں بغداد میں 4 خلیفے دیکھیں، 4 خلفاء گزرے آپ کے دور میں، 4 بادشاہ. مستنجد باللہ جس دور میں خلیفہ تھا بغداد کا، تو اس نے کیا کیا، بغداد میں ایک یحییٰ نامی قاضی لگایا جس کے بارے میں لوگوں کے اندر مشہور تھا کہ یہ بہت بڑا ظالم قاضی ہے، لوگوں کو ناحق سزائیں دیتا ہے. چیف جسٹس لگایا بغداد کا، اور اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ ظالم ہے. اور یہ خبر حضور غوث اعظم کو بھی پتہ لگ گئی کہ ظالم قاضی بغداد میں لگا دیا. مستنجد باللہ نے، جمعۃ المبارک کا دن تھا، اجتماع لگا ہوا تھا، آخری صف میں مستنجد باللہ بیٹھا ہوا تھا. سیدی غوث اعظم ممبر پر کھڑے ہوئے، فرمایا مجھے پتا چلا ہے مستنجد باللہ نے ظالم قاضی بغداد میں لگا دیا ہے، میں حکم دیتا ہوں شام تک قاضی کو بدل دو، نہیں تو شام کو عبد القادر بادشاہ بدل دے گا. فرمایا شام تک قاضی بدل دو ورنہ شام کو عبد القادر جیلانی بادشاہ ہی بدل دے گا. مستنجد باللہ تھر تھر کانپنے لگا. نماز جمعہ پڑھی، بھاگا ہوا گیا، جا کر اپنی مسند پر بیٹھا، سب سے پہلا آرڈر لکھا قاضی کے بدلنے کا. لوگوں نے کہا یہ تو تیرا بڑا مقرب ہے یحییٰ، یہ تو تیرا محبوب ہے، تو اسے اسپیشل لایا ہے بغداد کے لیے. کہا وہ بات درست ہے، لیکن اگر میں شیخ عبد القادر جیلانی کی بات نہ مانوں تو مجھے یقین ہے شام کو میں بدلا جاؤں گا. کہا مجھے یقین ہے شام کو میں بدلا جاؤں گا. کلمہ حق برسرے ممبر کہنا یہ بھی حضور غوث اعظم کی تعلیمات ہے. کسی بڑے سے نہ ڈرنا یہ بھی سیدی غوث اعظم کی تعلیمات ہے. حق کہتے ہوئے نہ جھجکنا یہ بھی سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہے. کبھی نہیں جھجکے. پھر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے، ہمیشہ جب محفل میں تشریف لاتے غریبوں، بوڑھوں اور کمزوروں کے پاس آ کر بیٹھتے، کبھی کسی امیر کے ساتھ نہیں بیٹھے. ساری زندگی کسی امیر کے ساتھ نہیں بیٹھے. محفل میں تشریف لاتے، دیکھتے غریب کدھر بیٹھے ہوئے ہیں، سیدھے ان کے پاس جا کر ان کے درمیان میں بیٹھ جاتے. امیروں میں نہیں بیٹھتے، غریبوں سے پیار کرتے، بوڑھوں سے پیار کرتے، ضعیفوں سے پیار کرتے. اور جب کبھی کوئی بادشاہ یا جب کبھی کوئی وزیر یا کوئی سلطنت کا بڑا بندہ کہتا کہ میں نے آنا ہے خانقاہ پر تو منع نہ کرتے، لیکن جب وہ خانقاہ پر آتا آپ خانقاہ سے باہر نکل جاتے. امیروں کو نہیں ملتے تھے. اور غریبوں کا حال کیا تھا،
غریب آپ کے جبے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوتے تھے. کسی نے جبہ پکڑا ہوا ہے، کسی نے دستار کا پچھلا شملہ پکڑا ہوا ہے، کسی نے شیخ عبد القادر جیلانی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کسی نے جوتے پکڑے ہوئے ہیں، کوئی جسم سے لپٹا ہوا ہے. مجال ہے کسی کو روک جائیں، کسی غریب کو نہ روکتے، اور امیر آتا تو خنقاہ سے اٹھ کر باہر چلے جاتے. یہ بھی تعلیمات سیدی غوث اعظم ہے. غریبوں سے پیار کرو، غریبوں سے پیار کرو. آج غریب ہمارے دروازے پر آئے، ہم کہتے ہیں بچے کو کہہ دو گھر نہیں ہے. ایم این اے آ گیا، او ہو جانے نہ دینا میں ابھی آیا، دکان بند کر کے بھاگ آتے ہیں. امیر آ جائے، ہم کہیں بھی ہوں، اچھا بیٹا دروازہ کھول دو، ان کو بٹھاؤ، بوتلیں لے آؤ، میں ابھی پہنچا. اور غریب آ جائے، اچھا اس کو کہہ دینا ابھی 4-6 دن ابا نے نہیں ملنا ہے. سیدی غوث اعظم کی تعلیمات ہیں، غریبوں سے ملو، غریبوں سے پیار کرو، بروں اور ضعیفوں سے محبت کرو، ان کے قریب رہو. یہ سیدی غوث اعظم کی تعلیمات ہیں. تشریف لاتے تو بروں، ضعیفوں اور غریبوں میں بیٹھتے، پیار کرتے تو غریبوں سے پیار کرتے، قریب کرتے تو غریبوں کو کرتے، کسی امیر کو کبھی قریب نہیں ہونے دیا. یہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہیں. پھر دیکھیے آپ کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے، رات کا کھانا ہمیشہ زیادہ پکواتے. رات کا کھانا دن کے کھانے سے زیادہ پکواتے اپنے آستانے پر. اچھا پوچھتے احباب حضور رات کا کھانا اتنا زیادہ کیوں؟ فرماتے اگر آستانے پر 100 لوگ ہیں نا تو کھانا 200 بندے کا بناؤ. پوچھا جاتا حضور یہ کیوں؟ فرمایا رات ہے، کوئی بولا بسرا آ سکتا ہے، وہ بھوکا تو نہ سوئے نا. پھر خود کھانا نہ کھاتے، خود کھانا تناول نہ فرماتے، رات تک انتظار کرتے، جتنے مہمان آتے انہیں کھانا کھلاتے، اور جب سب کو کھانا کھلا دیتے پھر آخر میں جب یقین ہو جاتا اب کوئی مسافر نہیں آئے گا، اس کے آخر میں خود کھانا تناول فرماتے. یہ بھی تعلیمات سیدی غوث اعظم کہ رات کا کھانا زیادہ پکواتے. اور پھر ظاہر اور باطن کی طہارت نے کمال کیا دکھایا. اب ذرا دیکھنا کمال. آپ کے شہزادے ہیں حضرت عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ حضور غوث اعظم کے بیٹے. یہ بغداد کے بڑے بڑے اساتذہ کے پاس جا کر پڑھے، تعلیم مکمل کر کے فارغ ہو کر آستانے پر واپس آئے تو ایک دن ابا جان سے کہنے لگے ابا جان یہ جو آپ خطاب کرتے ہو نا روز لوگوں کو، ایک دن مجھے موقع دیا جائے چونکہ میں بھی فارغ ہو کر آیا ہوں تو میں چاہتا ہوں آپ بیٹھیں، آپ کے موجودگی میں آپ کے مریدوں کو خطاب کروں. فرمایا ٹھیک ہے بیٹے. اب منبر لگ گیا، سیدی غوث اعظم نیچے بیٹھ گئے، شہزادے حضرت عبد الوہاب منبر پر بیٹھے، خطاب شروع کر لیا. دلائل کے انبار لگا دیے، اتنے بڑے کبھی کبھی دلائل سے باتیں کی، لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا. 1.5 گھنٹہ خطاب کیا. 1.5 گھنٹے کے بعد نیچے آ گئے. اب سیدی غوث اعظم نے فرمایا بیٹے عبد الوہاب اب تم بیٹھو، اب میں خطاب کرتا ہوں. اب منبر پر گئے، خطبہ پڑھا، کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھی، کوئی حدیث نہیں پڑھی، کچھ اور نہیں کہا، صرف اتنا کہا میں کل میں نے روزہ رکھا ہوا تھا. 70,000 کا مجمع یہ سن کر رونے لگ پڑا. آہو بکاؤ، رونا شروع ہو گیا، لوگوں کے دل پھڑکنے لگے. اور اتنی بات سن کر اس محفل میں 5 لوگ مر گئے اور 1,000 لوگوں نے سچی توبہ کر کے ولایت کی منزل شروع کر دی. حضرت شیخ عبد الوہاب بڑے حیران ہوئے. محفل ختم ہوئی، اجرے میں گئے، آپ بھی پیچھے چلے گئے. ابا جان میں نے دلائل دیے، میں نے بڑی بڑی آیتیں پڑھی، میں نے حدیثیں پڑھی، کسی کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں آیا. آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے کہا میں نے کہا روزہ رکھا تھا تو یہ تو پھڑک گئے سارے، یہ ہوا کیا ہے؟ فرمایا بیٹے تو خود بولتا تھا جب میں منبر پر جاتا ہوں میں اتنی دیر تک نہیں بولتا جتنی دیر تک اللہ فرمائے نا کہ عبد القادر شروع کر ہم لوگوں کو سنوائیں گے.
تو بولا تھا میں بلوایا جاتا ہوں، تو باتیں کر رہا تھا میں باتیں کروایا جاتا ہوں، میں اتنی دیر تک شروع ہی نہیں کرتا جتنی دیر تک میرا رب فرماتا نہیں عبد القادر اب خطاب شروع کرو، ہم لوگوں کو سنوائیں گے۔ پھر جب اللہ کے حکم سے بولتا ہوں تو پھر میری بات قانون کے دل، یہ جسم کے قانون سے نہیں سنی جاتی، دل کے قانون سے سنی جاتی ہے، اور جو بات دل کے قانون سے سنی جائے وہ پھر طرب بھی پیدا کرتی ہے اور وہ پھر آنکھوں میں آنسو بھی لاتی ہے۔ یہ شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہیں جو آپ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ پھر دیکھیے آپ کی تعلیمات میں ایک تعلیم یہ بھی ہے، اللہ کی مخلوق کی ساتھ مخلص ہونا۔ آپ نماز پڑھیں نا تو اگر آپ پکے نمازی بن گئے نا تو اگلا آپ کا منزل کیا ہونی چاہیے؟ اگلی منزل یہ ہونی چاہیے کہ یار میرے بچے بھی نمازی بن جائیں، میری بیوی بھی نمازی بن جائے، میری بیٹی بھی نمازی بن جائے، میری بہو بھی نمازی بن جائے۔ یہ نہیں ہے کہ بابا جی لگے نماز پڑھتے جا رہے ہیں اور بابا جی فوت ہو گئے، گھر میں نمازی کوئی نہیں رہا۔ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی، یہ سیدی غوث اعظم کی تعلیمات ہے۔ خود جہنم سے بچو، اوروں کو بچانے کی کوشش کرو۔ وہ جو مولانا الیاس قادری فرماتے ہیں نا کہ کیا ہے، میں نے خود کی اصلاح کے بعد حضور کی امت کی ساری کی اصلاح کرنی ہے، یہ سیدی غوث اعظم کی تعلیمات۔ خود فرماتے ہیں لوگوں میں تمہیں خطاب کرتا ہوں نا، لوگوں میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں نا، لوگوں میں تمہیں درس دیتا ہوں نا، لوگوں میں اپنی نگاہ سے تمہاری تقدیریں بدلتا ہوں نا، سنو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں خود فرماتے ہیں الحمدللہ وسبحان اللہ من القا فی قلبی نسخ الخلق کی، اللہ کی تعریفیں اور اس اللہ کی پاکیزگی ہے جس نے میرے دل میں اپنی مخلوق کی اصلاح کی دولت ڈال دی ہے۔ فرماتے ہیں الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے وہ دل دیا ہے جس دل میں اس نے اپنی مخلوق کی محبت ڈالی ہے کہ مجھے اللہ کی مخلوق کی اصلاح کی فکر ہے۔ فرماتے ہیں میں اس لیے تم سے خطاب کرتا ہوں، ورنہ چاہوں تو دو گھنٹے جو تم سے باتیں کرتا ہوں یہ 2 گھنٹے میں اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، عبد القادر تنہا نہیں جہنم سے بچنا، اللہ کی مخلوق کو بھی بچانا ہے، اللہ کی مخلوق کو بھی بچانا ہے۔ تو یہ سیدی غوث اعظم کی تعلیمات ہیں، مخلوق خدا کی خیر خواہی، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی، اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار، اللہ کی مخلوق کے ساتھ کہ کوئی جہنم میں نہ جائے، یہ تعلیمات ہے سیدی غوث اعظم۔ پھر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کیا ہیں؟ سب سے مقدم اسلام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، سب سے مقدم اسلام۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں ہے ہم جب بیٹے کا رشتہ ڈھونڈنے نکلتے ہیں نا ہم کہتے ہیں گھر بڑا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے کل اپنی بیٹی کو کتنا مال دے کر ہمارے گھر بھیجیں، گاڑی کھڑی ہونی چاہیے، لوگ امیر ہونے چاہیے، شادی کسی مارکی میں ہونی چاہیے، ہم جائیں تو یہ لوگ بڑے احترام سے ہمارے ساتھ پیش آئیں۔ سیدی غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، یہ ساری باتیں نہیں، سب سے مقدم اسلام ہونا چاہیے۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا 4 چیزوں سے کسی بچی کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے، حسب و نسب سے، اس کے حسن سے، اس کی دولت سے، اور اس کے کردار سے۔ میرے آقا نے فرمایا میں تینوں کی چھوڑ رہا ہوں، فرمایا میں تینوں تمہیں کہہ رہا ہوں تینوں کی طرف مت جانا۔ میرے صحابہ کدھر جانا؟ سیرت کی طرف، ناراض نہ ہونا۔ ہم رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، ہم سب سے پہلے پوچھتے ہیں بچی کتنی پڑھی ہوئی ہے، ہمارا پہلا سوال یہ ہوتا ہے ہماری یہ بچی کتنی پڑھی ہے؟ اچھا آپ کی ذات کیا؟ جی ہم انصاری ہوتے ہیں۔
اچھا پیچھے کہاں کے رہنے والے تھے؟ جلندھر کے، امرتسر کے، کہاں کے علاقے کے تھے آپ؟ کبھی کسی نے پوچھا آپ کی بیٹی نمازی ہے، آپ کی بیٹی نے قرآن پڑھا ہے، آپ کی بیٹی ہر روز صبح فجر کے بعد قرآن پڑھتی ہے، آپ کی بیٹی باپردہ ہے، آپ کی بیٹی ابا پہنتی ہے، آپ کی بیٹی میک اپ کر کے باہر نہیں نکلتی؟ یہ سوال کبھی کسی نے کیے؟ ہم نہیں کرتے۔ پھر نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ آج ایکٹر، اداکار، سیاستدان جھوٹے پیدا ہو رہے ہیں، کوئی دوبارہ عبد القادر پیدا نہیں ہو رہا، کوئی بایزید بستامی پیدا نہیں ہو رہا، کوئی فرید الدین گن شکر نہیں آ رہا۔ اللہ کی قسم، جب میں کتابیں پڑھتا ہوں، جب میں تصوف کھولتا ہوں تو میں رشک کرتا ہوں، یا اللہ کتنا خوبصورت زمانہ تھا جب پاک پتن میں فرید الدین خود بیٹھا ہوا تھا۔ یا اللہ وہ کتنے خوش بخت لوگ تھے جو لاہور جاتے تھے اور کہتے تھے علی اجمیری کو مل کر آئے ہیں۔ یا اللہ کتنے نصیبوں والے تھے جو شور کوٹ جاتے تھے اور کہتے تھے سلطان بہو کو دیکھ کر آئے ہیں۔ کتنے مقدر والے تھے جو کہتے تھے جنگ بازار گئے، محدث اعظم پاکستان کو مل کر آئے ہیں۔ اللہ آج آستانے ہیں، ایسے لوگ ہمیں نہیں مل رہے۔ تو جواب آتا ہے وہ مائیں گم ہو گئی ہیں جنہوں نے یہ بچے پیدا کیے، کیوں؟ ہم نے وہ ڈھونڈنی چھوڑ دی ہے۔ ممبر پر بیٹھا ہوں، جھوٹ پر لعنت۔ میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ چاہیے۔ اچھا، میں نے اس کو کہا میری نگاہ میں ایک رشتہ ہے، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ وہ آگے میرے پاس، وہ میرا دوست آیا، اس کی بیوی آئی، اس کے جانا بیٹیاں آئی، کوئی اور ایک دو خالائیں، رشتہ دار، اس طرح کوئی 8-10 لوگ آ گئے۔ وہ جس کے بیٹی دیکھنی تھی ان کے گھر چلے گئے، انہوں نے ہماری آہو بھگت کی جس طرح آج کل لوگ کرتے ہیں، بڑی خدمت کی بیچاروں نے۔ وہ بیٹی آئی، جب انہوں نے کہا جی بیٹی کو بلایا جائے جس کا رشتہ دیکھنا ہے، تو بیٹی نے نقاب کیا ہوا تھا۔ وہ بیٹی نقاب کر کے بیٹھی، اس بیٹی نے MSc کیا ہوا ہے، وہ نقاب کر کے بیٹھی رہی۔ اچھا بیٹھی، پھر کچھ دیر کے بعد چلی گئی۔ اب ہم دیکھ کر واپس آ گئے تو دوسرے دن میں نے فون کیا، میں نے کہا جی آپ کو بچی پسند آئی ہے؟ کہنے لگے جی نہیں پسند آئی۔ میں نے کہا جی قصور، عیب؟ کہنے لگے جی عیب صرف یہ ہے کہ یہ نقاب کرتی ہے اور ہمارے بچے کو نقاب پسند نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے پھر عبد القادر جیلانی کہاں سے آئے گا؟ پھر فرید الدین گن شکر کس نے پیدا کرنا؟ حضور سیدی غوث اعظم کی تعلیمات کیا ہیں؟ سب سے مقدم اسلام، ہر کام میں اسلام کو مقدم رکھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں اساس الامر الاسلام، الفتح الربانی آپ کی کتاب ہے عربی زبان میں، اس میں فرماتے ہیں اساس الامر الاسلام، فرماتے ہیں سارے کاموں کی بنیاد اسلام ہونا چاہیے۔ سارے کاموں کی بنیاد کیا ہونا چاہیے؟ اسلام۔ بھائی میں نے بیٹی وہ لانی ہے جو قرآن پڑھنے والی ہو، میرے گھر قرآن کھلے گا کتنی بہاریں آئیں گی، میرے گھر مصلے بچھیں گے کتنی بہاریں آئیں گی، میرے گھر بیٹی تسبیح لے کر پھرے گی کتنے بہاریں آئیں گی، وہ میری بہو نقاب لے کر جائے اب باہر نکلے گی تو کتنی بہاریں ہوں گی، اور جو میری بیٹی عشاء کی نماز پڑھ کر جائے گی اپنے بستر پر، وہ جو بچے پیدا کرے گی وہ کتنے نیک بچے ہوں گے۔ الاسلام اساس الامر، سید غوث اعظم کا فرمان ہے، سارے کاموں میں بنیاد اسلام ہونا چاہیے۔ فرماتے ثم الایمان، اسلام کے بعد پھر ترقی کر کے ایمان تک پہنچنا چاہیے، یہاں ٹھہرنا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں پھر ایمان تک، اسلام ہے کلمہ پڑھنے کا نام، اور ایمان کس کا نام ہے؟ عمل کرنے کا نام۔ عمل پھر شروع ہونا چاہیے، اسلام کے بعد ایمان ہے۔ فرماتے ہیں پھر ترقی یہ نہیں ہے، ترقی آج کل لوگوں سے پوچھا جائے کیا حال ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے جی، باپ کی 4 رومیں تھی میری 8 ہو گئی ہیں، باپ کی 1 دکان تھی میری 5 ہو گئی ہیں۔ آج کل میں نے بڑا اچھا کیا، والد صاحب 2.5 مرلے میں رہتے تھے، میں 5 مرلے میں رہ رہا ہوں، اور اس کا نام ترقی رکھا ہوا ہے۔ اصل ترقی کیا ہے؟ ابا جی 4 نمازیں پڑھتے تھے، میں الحمدللہ 5 پوری پڑھتا ہوں،
یہ ترقی ہے۔ والد صاحب 5 پڑھتے تھے، الحمدللہ میں نے تہجد ملا کر 6 کر لی۔ ابا جان قرآن نہیں پڑھے تھے، وہ صرف قل ہو اللہ پڑھتے تھے، الحمدللہ میں نے پورا 30واں پارہ یاد کر لیا ہے اور میں نمازوں میں بدل بدل کر سورتیں پڑھتا ہوں۔ یہ مت سمجھنا قیامت کے دن سوال ہوگا، اگر 6 کروڑ کی روکڑ یاد تھی تو 6 کلمے کیوں نہیں یاد ہوئے؟ 6 کروڑ کی روکڑ یاد تھی تو قرآن کی 6 سورتیں کیوں نہیں یاد ہوئی؟ یہ سوال ہوگا، مت سمجھنا نہیں ہوگا، یہ بالکل ہوگا۔ جب لاکھ کی دستی گنتے ہوئے کبھی نہیں بولا تو 30واں پارہ کیوں بول گیا؟ یہ سوال تو ہوگا، جان تو نہیں چھوٹے گی۔ اس لیے فرماتے ہیں اسلام کے بعد ترقی ہے ایمان کی طرف۔ ترقی دنیا کی طرف نہیں ہوتی ہے، ایمان کی طرف ترقی۔ سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں اساس الامری الاسلام، بنیادی کیا کرو؟ اسلام کی سے چلو، ثم الایمان، پھر ایمان کی طرف ترقی کرو، پھر ایمان سے ترقی کر کے فرماتے ہیں پھر کیا؟ ثم العمل بکتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر عمل کی طرف ترقی کرو۔ اور عمل کس کا نام ہے؟ فرمایا اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت کا نام عمل ہے۔ فرمایا پھر اس کی طرف ترقی کرو۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ ثم الاخلاص فی العمل، پھر ترقی کا اگلی منزل کیا ہے؟ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو۔ اپنے اعمال میں کیا کرو؟ اخلاص پیدا کرو۔ فرمایا یہ ترقی کے درجے ہیں۔ پھر آگے خود فرما رہے ہیں تترقی درجۃ العبد من الاسلامی الی الایمان، من الایمان الی الایقان، من الایقان الی المعرفہ، من المعرفۃ الی العلم، ومن العلم الی المحبہ، ومن المحبۃ الی المحبوبیہ، ومن المحبوبیۃ الی المطلوبیہ، فاذا کان جاء فی ھذا المقام کان ولیا۔ فرماتے ہیں پھر منزلیں کیا ہیں ترقی کی؟ ایمان، اسلام سے ایمان تک پہنچو، ایمان سے کیا پہنچو؟ عمل تک پہنچو، عمل سے اخلاص تک پہنچو، اخلاص سے فرماتے ہیں پھر یقین تک پہنچو، یقین سے معرفت تک پہنچو، معرفت سے علم تک پہنچو، علم سے محبت خدا تک پہنچو، محبت خدا سے محبوبیت تک پہنچو، محبوبیت سے مطلوبیت تک پہنچو۔ فرمایا جب یہاں پہنچ جاؤ گے پھر عبد القادر کہتا ہے تم اللہ کے ولی ہو۔ فرمایا ترقی یوں گنو، ترقی یوں نہ گنو، ابا کے بینک میں 1,00,000 تھا تو میرے 5 لاکھ ہو گیا، ابا کے بینک میں 1 کروڑ تھا تو میں نے 3 کروڑ کر دیا۔ کہا ترقی اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام ہے تنزلی، اس کا نام ہے نیچے کو آنا، اس کا نام ہے رضائل کی طرف جانا۔ فرمایا ترقی اس کا نام ہے۔ اس طرح آگے بڑھو، اس طرح دنیا کی ترقی کرتے جاؤ گے، کیا ہو جائے گا؟ 1,00,000 پتی تھے کروڑ پتی ہو گئے، کروڑ پتی تھے ارب پتی ہو گئے، ارب پتی تھے 2 کھرب پتی ہو گئے، اور آخر میں کیا ہے؟ موت۔ کہا ادھر ترقی کرو، پھر اس منزل پر پہنچو گے کہ جہاں مرنے کے بعد بھی نہیں مرو گے۔ ادھر ترقی کرو۔ کہا ترقی درجۃ العبد، بندے کے ترقی کے درجے یہ ہیں۔ فرمایا پھر تو اللہ کا کیا ہے؟ ولی بن گیا۔ پھر فرماتے ہیں اب اس کے بعد پھر کیا منزل آئے گی؟ اب ذرا دیکھنا ترقی کی منازل۔ فرماتے ہیں اذا غفلا او کیزا، پھر تو اس منزل پر جب پہنچے گا نا تو اگر تیرے اوپر غفلت آنے لگے گی نا تو اللہ خود تجھے جگا دے گا۔ اذا غفلا او کیزا، اللہ تجھے خود جگائے گا۔ اذا نسیا ذکرا، اگر تو بھول جائے گا تو اللہ تجھے خود یاد دلوائے گا۔ اذا ناما نبہا، سونے لگائے گا تو اللہ خود تجھے تنبیہ کرے گا میرے بندے میں جاگتا ہوں تو کیوں سونے لگائے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں بابا فرید الدین گنج شکر بیٹھے بولے تھے اٹھ جاگ ستیا فریدا تیری ڈاڈے نال پرید تو ستا رب جاگدا۔ اٹھ جاگ ستیا فریدا، اٹھ جاگ ستیا فریدا دے جارو وچ مسیت تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ یہ فرید الدین نے کہا یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کو یہ مقام۔ سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں ادھر جا، یہ تعلیمات غوث اعظم ہے۔ فرمایا ادھر جا،
پھر آگے فرماتے ہیں کیا؟ اب ان ساری باتوں کا نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ فرماتے ہیں خیرکم من لم یترک دنیا ہو لآخرتہ ولا آخرت لدنیا. فرمایا یاد رکھنا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دنیا آخرت کے لیے چھوڑ دے، وہ بہترین نہیں ہے جو آخرت دنیا کے لیے تباہ کر دے. یہ ہیں تعلیمات سیدی غوث اعظم رضی اللہ. غوث اعظم کی 11ویں کے لڈو بڑے میٹھے ہوتے ہیں، حلوہ بڑا میٹھا ہوتا ہے، بریانی بڑی لذیذ ہوتی ہے. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نان اور حلیم بڑا لذیذ ہوتا ہے، لیکن سیدی غوث اعظم کی تعلیمات میں لذت ان ساری باتوں سے زیادہ ہے. تو تعلیمات سیدی غوث اعظم کی طرف آؤ، اپنے من کو صاف کرو، ستھرا کرو، اس کو گدلا نہ رہنے دو. یہ آئینہ اتنا شفاف ہونا چاہیے کہ اس میں تمہیں اپنی تصویر بھی آئے اور اس کے ساتھ رسول اللہ کی تصویر بھی آئے، حضور کی تصویر بھی آئے. یہ بات نہیں ہے، میں روایات سے ثابت کر سکتا ہوں. صحابہ حضور سے کتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے. اب ذرا دیکھنا جب انسان محبت پر چلتا ہے تو پھر کہاں پہنچتا ہے. اب صحابہ جب حضور کا وصال پاک ہو گیا نا تو اب صحابہ کے دل گھبراتے، حضور نظر نہ آتے مسجد نبوی میں ظاہراً، تو صحابہ بڑے پریشان ہوتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زلفیں جس آئینے میں دیکھ کر سنوارا کرتے تھے نا، وہ آئینہ، وہ شیشہ حضرت میمونہ کے پاس تھا. حضور کی عالیہ محترمہ، مسلمانوں کی اماں حضرت میمونہ نے وہ سنبھال کر رکھا ہوا تھا شیشہ، جس میں حضور اپنا چہرہ یہاں رات دیکھ کر زلفیں سنوارا کرتے تھے. اب صحابہ کرام کہ جب دل بھر جاتے نا حضور کو دیکھنے کے لیے تو حضرت میمونہ کے پاس جاتے، کہتے حضور کا آئینہ تو دکھاؤ. اللہ کی عزت کی قسم روایات میں آتا ہے صحابی حضور کا آئینہ پکڑتا، سامنے کرتا، کھڑا خود ہوتا لیکن آئینے کے اندر حضور کا چہرہ نظر آتا. اپنا چہرہ نظر نہیں آتا تھا، چہرہ حضور کا نظر آتا. تعلیمات غوث اعظم پر عمل کر کے دیکھو، جب دل کا آئینہ صاف ہوگا، جب دل کے آئینے سے گدلا پن دور ہو جائے گا، تم سر جھکاؤ گے، رب بھی نظر آئے گا، رسول بھی نظر آئے گا، غوث بھی نظر آئے گا، پھر تینوں نظر آئیں گے. اس لیے تعلیمات سیدی غوث اعظم کی طرف آنے کی کوشش کرو. اللہ کریم آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ذکر غوث اعظم بارگاہ غوثیت میں اللہ قبول فرمائے. ہماری نسبت غوثیت کو اللہ سدا سلامت رکھے، اسی نسبت پر زندگی، اسی نسبت پر موت آئے ہمیں، اور اللہ پاک قیامت کے دن غوث کے ماننے والوں میں ہمارا حشر فرمائے، اور ہمیں اللہ کریم حضور غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سدا سلامت رہیں، اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے.